اچھا، آپ ذرا بتائیے گا کہ وہ اس روز جو معاملہ پیش آیا وہ کیا معاملہ تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ 4 ماہ پہلے ہی نا عثمان کو پولیس انکاؤنٹر میں قتل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں اپنے بچے لے کے وہاں پہ گئی ہوں تو میرے گھر والے ساتھ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کی جو پہلی وائف ہے راشدہ، انہوں نے ہمیں دھکے مار کے وہاں سے باہر نکال دیا، انہوں نے ہمیں چہرہ بھی نہیں اس کا دیکھنے دیا۔ جو واقعہ پیش آیا جنازے کے اوپر، جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ آپ کو دھکے مار کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ناجائز بچے ہیں، انہوں نے ہمیں دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی، میرے بچوں کو بس انصاف دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست شہزاد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح ٹی وی۔ ناظرین، ایک شاعر کا شعر ہے کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے وہ گردش میں رہی، جس ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایک بیوہ جو ہے وہ اپنے خاوند کے جنازے پر جاتی ہے، تاہم جو اس کے خاوند کے اہل خانہ ہیں وہ اس بیوہ کو اور اس کے اہل خانہ کو دھکے مار کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ آج ہم پہنچے ہیں اسی بیوہ کے گھر میں اور وہ بیوہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو واقعی کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے میم آپ کا؟ ٹھیک ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آمنہ۔ اچھا، آپ ذرا بتائیے گا کہ وہ اس روز جو معاملہ پیش آیا وہ کیا معاملہ تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ 4 ماہ پہلے ہی نا عثمان کو پولیس انکاؤنٹر میں قتل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قتل ہوا تو مجھے ان کے گھر والوں نے انفارمیشن کر کے یہ نہیں بتایا کہ آجو کہ عثمان بچے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں فون کر کے بتایا کہ عثمان کا قتل ہو گیا ہے۔ قتل بھی مجھے باہر سے پتہ چل رہا ہے کہ عثمان کو کسی نے پولیس نے قتل کر دیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بچے لے کے آخری بار جا کے ان کو چہرہ دکھا دوں بچوں کو۔ تو جب میں اپنے بچے لے کے وہاں پہ گئی ہوں تو میرے گھر والے ساتھ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کی جو پہلی وائف ہے راشدہ، انہوں نے ہمیں دھکے مار کے وہاں سے باہر نکال دیا، انہوں نے ہمیں چہرہ بھی نہیں اس کا دیکھنے دیا۔ عثمان صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھی؟ جی 2 شادی ہوئی تھی، پہلی بیوی راشدہ، اس میں سے کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، اور پھر مجھ سے شادی کی ہے، 3 بچے ہیں عثمان کے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اچھا، آپ دونوں کی جو شادی تھی وہ ان کی پہلی بیوی کی اجازت کے ساتھ ہوئی تھی یا انہوں نے چوری چھپے شادی کی تھی آپ سے؟ نہیں، اجازت لے کے اس نے شادی کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو پہلی شادی تھی ان کو کتنی دیر ہوئی تھی اس شادی کو؟ ان کی شادی کو 13 سال ہو چکے تھے۔ اس میں سے کوئی اولاد نہیں تھی؟ کوئی اولاد نہیں ہے۔ یعنی کہ اولاد کے حصول کے لیے انہوں نے آپ سے شادی کی تھی مرحوم نے؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ تو مرحوم کی جو موت ہے وہ کیسے واقع ہوئی؟ 4 ماہ پہلے اس کو گھر سے پکڑ کے لے کے گئے تھے، لیکن کون؟ پولیس، مجھے پتہ چلا کہ پولیس والے پکڑ کے لے کے گئے ہیں عثمان کو۔ ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ ان کا زیادہ رابطہ نہیں تھا کیونکہ بیٹی کی وجہ سے نا عثمان کا میرے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، تو عثمان اپنے گھر چلا گیا ہوا تھا۔ کس چیز کا جھگڑا بیٹی کو لے کر؟ میری 2.5 ماہ کی بیٹی تھی جو عثمان اپنی امی کی طرف لے گیا ہوا تھا۔ اپنی امی کے گھر لے گئے تھے؟ جی، امی کی طرف لے گیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کی کہ عثمان مجھے میری بیٹی دے دو، وہ بس یہی کہتا رہا کہ آج دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ پھر راستہ یہ کہتا کہ میری نا جو ہانیہ نا اس کو دادی کی عادت پڑ گئی ہے اور وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتی، اے سی پہ رہتی ہے، سوتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ اس کا نہیں رہ سکتی وہ، اور ویسے بھی بچوں کا خرچہ میں پورا نہیں کر سکتا، اس لیے میں لے کے جا رہا ہوں۔ جب معاملات صحیح ہوں گے نا، میں خرچہ افورڈ کروں گا تب میں بیٹی کو لے آؤں گا یہاں پہ۔ عثمان کام کیا کرتے تھے؟ عثمان کیبل کا کام کرتے تھے۔ جو آپ کی اور عثمان کی شادی ہوئی تھی وہ ارینج میرج تھی آپ کے گھر والوں کے اور ان کے گھر والوں کی رضامندی سے تھی یا آپ نے لو میرج کی تھی آپس میں؟ میں نے لو میرج کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی فیملی والوں کو پتہ تھا؟ جی، میری فیملی کو پتہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو عثمان کو پولیس جس کیس میں لے کے گئی اس کے بارے میں کوئی تفصیلات ہیں آپ کو یا آپ کی فیملی کو؟ نہیں، کسی کو نہیں ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب عثمان جو ہے وہ اپنی بچی کو لے کے یہاں سے اپنی پہلی بیوی کے پاس یا اپنے آبائی گھر چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد سے کبھی آپ اپنی بچی کو ملی ہیں؟ میں صرف میں نے کہا تھا کہ میری نا بیٹی کو مجھے ملایا جائے، تو عثمان مجھے اپنے ساتھ لے گیا ہوا تھا، تو وہ بھی گھر نہیں لے کے گیا، باہر نواز شریف ہاسپٹل ہے نا، وہاں اس کی امی لے کے آئی تھی ہانیہ کو، تو وہاں پہ میں اس کو ملی ہوں، وہ بھی 5-10 منٹ ملی ہوں، پھر وہ لے کے نا اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے عثمان کو پھر ایک بار کہا کہ میری بیٹی مجھے لا دو، پھر اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے بیٹی نہیں دینی۔ اس کے بعد پھر میں نے نا گارڈین میں کیس کر دیا تھا۔ جب بیٹی کا گارڈین میں کیس لگا اس کی وجہ سے نا پھر عثمان نے کہا تھا کہ تمہارا اور میرے
میرے گھر والوں کا مسئلہ ہے, میں بیچ میں نہیں آنا چاہتا اور نہ میں کچھ بولوں گا. تم میری بیوی اور وہ میرے ماں باپ ہیں, تو میں نہ ان کی طرف سے بول سکتا ہوں نہ تمہاری طرف سے بول سکتا ہوں. تم اپنا کیس خود ہی لڑو. میں اسی وجہ سے میں نے بیٹی کا نا جب کیس کیا ہوا تھا تو معاملہ تھوڑے بگڑ گئے تھے, تو عثمان نے مجھ سے نا لڑائی کر کے تو اپنے گھر چلا گیا تھا. اچھا, معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بچی کی جب لے کر گئے تھے وہ, مطلب بچی کو گھر سے لے کر گئے ہیں, بچی کی تب عمر کیا تھی اور اب عمر بچی کی کتنی ہو چکی ہے؟ جب بچی کو گھر سے لے کے گئے تھے تب 2.5 ماہ کی عمر تھی اس کی, اور اب وہ 2.5 سال کی ہو چکی ہے. اور جب جو واقعہ پیش آیا جنازے کے اوپر, جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ آپ کو دھکے مار کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے, وہ کیا معاملہ تھا؟ کیوں اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ ذرا بتائیے ہمیں. میں لے کے گئی ہوں اس کو وہاں پہ, وہ کہہ رہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بچے ناجائز ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, ناجائز بچے ہیں. انہوں نے ہمیں دھکے مار کے باہر نکال دیا. جب ناجائز بچے کہہ رہی ہے, اس نے مجھے میسیج پہ کہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ہادی جو ہے یہ عثمان کی اولاد ہے, یہ ہانیہ جو یہ بچے ہیں یہ عثمان کے بچے, عثمان کا خون ہے, عثمان کی اولاد ہے. کس نے میسیجز کیے ہیں یہ آپ کو؟ یہ راشدہ نے کیا. عثمان کی راشدہ کون ہے؟ عثمان کی پہلی وائف ہے. اچھا. اس نے مجھے میسیج کیے ہیں. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ جب تم اس میں کہہ رہی ہو کہ یہ جو بچے ہیں یہ عثمان کے بچے, پھر تم ناجائز اس کو کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ تینوں بچے کیا میرے ناجائز ہیں؟ نہیں تو آپ کا مطلب جو نکاح ہوا ہے اس کا نکاح نامہ وغیرہ آپ نے انہیں نہیں دکھایا؟ نکاح نامہ جو میرا تھا وہ اس کی پہلی, جب میرا نکاح ہوا تھا نا تو میں نے عثمان کو کہا تھا کہ میرا نکاح نامہ مجھے لا کے دو. جو ان کا وکیل تھا نا اس کا میرا نکاح وہیں پہ ہوا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا ہی وکیل ہے. کورٹ میں شادی کی تھی آپ نے؟ جی کورٹ میں کی تھی, ان کا ہی وکیل تھا. لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کا وکیل ہے. تب میں نے عثمان کو کہا کہ میرا نکاح نامہ مجھے چاہیے. جب میں عثمان کے ساتھ نکاح نامہ لینے گئی تو انہوں نے کہا کہ صبح لے جانا کے. جب میں وہاں صبح گئی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ جو عثمان کی پہلی وائف ہے نا راشدہ, وہ میرا نکاح نامہ وہاں سے لے کے چلی گئی ہوئی تھی. اچھا, یعنی کہ انہوں نے آپ کو بہلا پھسلا کے جو ہے آپ کا نکاح نامہ ضبط کر لیا تھا. جی. کوئی اور سرکاری ڈاکومنٹس ہوں جس کے تھرو یہ ثابت کیا جا سکے کہ آپ کا نکاح نامہ ہوا پڑا ہے, یا کوئی ایسا ہنٹ یا کوئی ایسا کلو آپ کو ملا ہو کہ جس سے مطلب ناظرین کو آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کی واقعی میں نکاح ہوا تھا عثمان بھائی کے ساتھ؟ میرا نکاح ہوا تھا, میں پروف کر سکتی ہوں. مجھے جب یہ کہہ رہے کہ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا, میرا نکاح نہیں ہوا, تو مجھے ڈیورس پیپر کیوں بھیجے جا رہے تھے؟ اچھا, ڈیورس دی گئی, ڈیورس پیپر بھیجے گئے آپ؟ جی مجھے ڈیورس پیپر بھیجے گئے ہیں. کس نے بھیجے تھے؟ وہ عثمان نے خود بھیجے تھے یا کسی اور نے بھیجے تھے؟ عثمان نے نہیں بھیجے, یہ انہوں نے خود ہی تیار کروائے ہیں, وہ بھی جیلی کاغذات پہ انہوں نے خود ہی دستخط اور سائن وغیرہ کیے ہیں. اچھا. عثمان کے کوئی سائن وغیرہ کچھ نہیں تھے. تب عثمان زندہ تھے جب انہوں نے ڈائیورس پیپر بھیجے؟ جی تب زندہ تھے. اور تو آپ نے عثمان کا موقف لینے کی کوشش کی کہ ڈائیورس پیپرز آپ نے بھیجے ہیں یا یہ آپ کی پہلی بیوی نے بھیجے؟ میں نے اس سے کہا تھا, کہتا کہ یہ میں نے نہیں بھیجے, نہ میں نے تمہیں ڈیورس دی ہے اور نہ میں نے تمہیں یہ پیپر بھیجے. یہ جو میری پہلی وائف ہے یہ اس نے بھیجے ہیں پیپر. اس کے ساتھ جو عثمان کی بہن بنی ہوئی تھی بشرا شکیل, اس نے مل کر, انہوں نے مل کے پیپر بھیجے ہیں. یہ جو بشرا شکیل ہیں یہ وہی تو نہیں, یہ جو مشہور یوٹیوبر ہیں, اینکر بھی ہیں, یہ انہی کی بات تو نہیں کر رہے بشرا شکیل صاحب؟ جی وہی ہیں. وہی مجھے ڈیورس کے پیپر باہر, وہ بھی گھر کے باہر پھینک کے, کبھی کسی کو دے گی کبھی کسی کو, اسی طرح انہوں نے مجھے 3 پیپر دیے ہیں. وہ بھی اس ملی بھگت میں شامل ہیں؟ جی وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اچھا ناظرین, یہ المیہ ہے ہمارا. یہ جو صورتحال اس کو آپ ذرا سمجھیں کہ ایک مظلوم عورت جو ہے وہ اپنا حق مانگ رہی ہے, اپنی بیٹی کی واپسی کا تقاضا کر رہی ہے, مطالبہ کر رہی ہے, لیکن اس کی آواز کو دبانے کے لیے کیسے اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں. جو میڈیا کے جو لوگ ہیں, ہماری انڈسٹری میں سے جو لوگ ہیں, جن کو چاہیے کہ حق کی آواز جو ہے وہ بلند کریں, وہ ہی جب ایسی چیزوں پر آ جائیں گے تو پھر معاملہ کس حد تک جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں, آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں. ابھی مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کا ابھی سورس آف انکم کیا ہے, آپ کا ذریعہ معاش کیا؟ بچوں کی جو 2 بچے آپ کے پاس ہیں ان کی پرورش کیسے کر رہی ہیں آپ؟ ہمارے گھر کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے ماں باپ بہت زیادہ غریب ہیں کہ وہ میرے بھی خرچے اٹھا سکیں. چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں, بازار کا دودھ پیتے ہیں وہ. تو مجھے یہ چاہیے کہ مجھے میرے بچوں کو حق ملنا چاہیے. میں اتنا نہیں کہ میں ان کو کر کے کما کے کھلا سکوں. چھوٹا بچہ میرا 5 ماہ کا ہے, وہ بیمار رہتا ہے, میں اس کی پرورش کروں کہ میں باہر کام کروں, کام کر کے ان کو کھلاؤں. میں یہ چاہتی ہوں, میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو ان کا حق دیا جائے. مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے, بس میرے بچوں کو انصاف ملنا چاہیے. اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی. میرے بچوں کو بس انصاف دیا جائے. ناظرین, آپ نے بیوہ کی جو ہے گفتگو سنی. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر جو کیفیت اس وقت گزر رہی ہے, ان کی جو صورتحال اس وقت ہے, ان کے بچوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے. یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, اور بلکہ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کیسے جو جھوٹ ہے
اس کا پرچار کر رہے ہیں، جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان لوگوں کی آواز آپ لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔